ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم، خصوصاً میرے نوجوان دوستوں، رتیہ سیدہ کے اس تاریخی اور عظیم الشان سلسلے ذکر حسین میں یہ دوسری تقریر آپ کے بے اندازہ بلند ترین جذبات ایمانی کی نظر ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جس ذوق و شوق ایمانی کے ساتھ مسلسل اس بارگاہ میں علماء و ذاکرین سے ذکر مولا کی عبادت سماعت فرما رہے ہیں اور بلا فصل عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاکیزہ شجرہ نسب کا اعلان ہے۔ توجہ ہے، میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 1400 برس سے جھگڑا مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا دو شجروں کے درمیان ہے۔ ایک کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے اور ایک کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ شجرہ طیبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک شجرہ ایسا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتا۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک پاکیزہ شجر ایسا ہے جو ہمیشہ ثمر آور رہتا ہے، ہمیشہ پھلدار رہتا ہے، اور ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ اس شجرہ خبیثہ کی حیثیت قرآن میں یہ ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو نہ کہیں قول ہے نہ قرار ہے، اس کی شاخیں زمین کے پاتال میں نہیں ہیں،
شورا کی ریت پہ کھڑی ہوئی ہیں. بڑی توجہ. وہ جو شجرہ خبیثہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اللہ مثال پیش کرتا ہے کلمۃ خبیثۃ کالشجرۃ خبیثہ، اور اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک کلمہ خبیثہ کی کہ جس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ ہی نہیں رکھتا، اپنی اصل ہی نہیں رکھتا، اپنی نسل ہی نہیں رکھتا، اپنی شاخیں ہی نہیں رکھتا، اپنا ثمر ہی نہیں رکھتا، اپنی بنیاد ہی نہیں رکھتا. جس درخت کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی شجر ہی نہ ہو، کوئی اصل ہی نہ ہو، کوئی نسل ہی نہ ہو، جس شجرہ خبیثہ کے ولدیت کے خانے میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 11 نام لکھے ہوئے ہوں. توجہ. اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو سلامت رکھے. سارے دوست میرے متوجہ ہو گئے. جس شجرہ خبیثہ کی کوئی اصل ہی نہ ہو، نسل ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو. ایک جملہ کہوں گا اگر غور کریں آپ. شجرہ خبیثہ اسے کہتے ہیں جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں بیٹھ کر ہوتے ہوں. یار میں نے تو بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، بڑی توجہ. جہاں جرگے میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا بیٹا ہے، جہاں جرگوں میں اشارہ کر رہا ہوں توجہ کرو، جہاں جرگوں میں بیٹھ کر قبیلے اکٹھے کر کے، ماہر انصاب اکٹھے کر کے، اور بزرگان قوم اکٹھے کر کے جرگہ مقرر کیا جائے، اور وہاں ماں رقص کرتی ہوئی آ کر 6 دعوے دار باپوں میں سے کسی ایک باپ کے گلے میں ہار ڈال دے تو وہ مسلمانوں کا ماموں بنتا ہے. یا علی مدد کہنے والوں، جہاں ماں یہ فیصلہ کرے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں جب تاریخ کا کوئی حوالہ دے رہا ہوں، جہاں ماں یہ فیصلہ کرے 6 دعوے داروں میں سے کہ ایک کون ہے، اس شجرے کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے. اور میں اس کا انجام آج کی مجلس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور جو شجرہ طیبہ ہے اس کی اصل ثابت ہے. جملہ ہی یہ ہے، یہ میں بار بار جو جملہ کل سے اب تک ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن نے یہ لفظ ہی استعمال کیا، اصلھا ثابت. اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑ ثابت ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی گمان نہیں ہے. اور اگر جملہ سننا ہے تو مشکات شریف مسلمانوں کی مستند کتاب ہے. ایک لفظ میں میرے پیغمبر اسلام نے مثال پیش کی. ایک موقع پر میرے مولا علی کی شکایتیں آ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ منافقین نے کی. پیغمبر نے علی کی ساری شکایتیں سن کر اعلان کیا مسجد میں آؤ. مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، ارجح المطالب کا حوالہ دے رہا ہوں، محدث دہلوی کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں آؤ. سارا مجمع مسجد میں، سارے کلمہ پڑھنے والے مسجد میں، صاحب ممبر پر، صاحب ممبر، وارث ممبر پر، سرکار ممبر پر گئے، علی کو برابر میں کھڑا کیا اور پورے مجمع سے منافقین جو علی کی شکایت کر رہے تھے انہیں انگلی کے اشارے سے اٹھایا. تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. اب بتاؤ علی کی کیا شکایت کرتے ہو؟
دیکھے راجان شجرہ طیبہ کا تعارف دوستو میں اگر نہ سمجھا سکا تو مجھے افسوس ہوگا، اور آپ نے توجہ نہ دی تو یقیناً یہ آپ کا بھی بڑا نقصان ہوگا۔ یہ جملہ پوری تاریخ کا میں سمجھیے کلیجے کا خون نکال کے آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں، اس لیے کہ اس جملے میں کوئی خطابت نہیں ڈال سکوں گا، جملہ میرے پیغمبر کا ہے، اس کی گہرائی تک آپ چلے جائیں گے۔ تم بھی بتاؤ تم بھی بتاؤ تم بھی بتاؤ کیا شکایت ہے علی سے؟ منافقین اب اٹھے تو ہیں، بول نہیں رہے۔ اٹھے تو ہیں، گفتگو نہیں کر رہے، لب نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ برابر میں علی موجود ہے، سامنے میرا مولا موجود ہے، اب کوئی بول نہیں رہا ہے۔ 3 مرتبہ مشکات کے یہ جملے ہیں، اور شبلی نوانی نے بھی اس کوٹ کیا ہے ایک مرحلے پر، تو 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے پوچھا اب بول کیوں نہیں رہے ہو، اب علی کی شکایت کیوں نہیں کر رہے ہو، اب علی کا گلہ کیوں نہیں دے رہے ہو، اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب کوئی نہیں بولتا تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پہلی مرتبہ آسمان کی آنکھوں نے رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دیکھے۔ علی کا کاندھا پکڑ کے پیغمبر اسلام نے علی کو بلند کر کے کہا، جو صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ ہے وہ موقع جہاں پیغمبر نے کہا تھا، علی کا شانہ بلند کر کے کہا، پہلی بات تو شکایت کرنے والے علی دشمنوں یہ سن لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جو تجھ میں خوبیاں ہیں وہ مجھ میں خوبیاں ہیں، جو تیری برائی کر رہا ہے وہ میری برائی کر رہا ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، اور اس کے بعد میرے بڑی توجہ اس جملے کے لیے زحمت، میرے پیغمبر فرماتے ہیں یاد کرو علی کا گلہ کبھی نہ کرنا، علی کے مقابلے میں کبھی نہ آنا، علی کا انکار کبھی نہ کرنا، علی کی شکایت کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو کر صحبت کے اعلیٰ ترین درجے پر بیٹھ کر میرے صحابی تو بن سکتے ہو، لیکن علی سے تمہارا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کائنات جب سے چلی ہے میں اور علی مسلسل نکاح سے پیدا ہوئے، تم سب صفا سے پیدا۔ محبتوں پر آپ کی آمادگی پر خبردار علی کے مقابلے میں کبھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن کائنات حسب نسب جب سے چلی ہے میں اور علی نکاح سے پیدا ہو رہے ہیں، تم سب صفا سے پیدا ہو رہے ہو۔ جاؤ اپنے مولویوں کے پاس پوچھو کہ نکاح کسے کہتے ہیں اور صفا کسے کہتے ہیں۔
توجہ ہے نا، توجہ ہے نا جان محترم، بہت ہی توجہ. یہ وہ منزل ہے جان محترم جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں قرار نہیں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں شجرہ سلامت نہیں ہے. جہاں شجرہ خبیثہ ہے اور پورے 1400 برس میں ایک ہی تو قرآن نے دلیل واضح طور پر پیش کی ہے. حبیب انا اعطیناک الکوثر. میں اپنے مضمون سے مسلسل جرات آپ کی خدمت پیش کیا ہے. حبیب غم نہ کرو، یہ شجرہ خبیثہ رکھنے والے تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ سورہ کوثر کا شان نزول ہے. یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ شجرہ خبیثہ تمہیں تانا دیتا ہے. یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے. یہ شجرہ خبیثہ، ارے مسلمانوں کی ایک ایک تاریخ کی ذمہ داری لے کر چیلنج کر کے عرفان آبادی کہہ رہا ہے، سب نے سورہ کوثر کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ وہ 6 سردار تھے جو بیٹھ کر رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے کہ وہ اب تک جا رہا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، اس کی نسل کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. تو قرآن نے سورت نازل کی کن کے جواب میں؟ ابو جہل کے جواب میں، ابو لہب کے جواب میں، عتبہ کے جواب میں، عتیبہ کے جواب میں، ابو سفیان کے جواب میں. انا اعطیناک الکوثر. حبیب غم نہ کرو ان کے تانے کا، ہم تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کریں گے اور یہ شجرہ خبیثہ ان کے ہم نشان مٹا دیں گے. کیا اس کے بعد بھی شریعت بھی لاؤ گے؟ ابو سفیان کو شامل کیا گیا ہے شجرہ خبیثہ میں. جن کا قرآن میں شجرہ خبیث ہو ان کا پاکستان میں حکومت کیسے نفیس ہو؟ کہنے والوں کو بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر. یہ خانہ کعبہ کی دیوار کی نہیں، آپ نے غور نہیں کیا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. کعبے کی سارے مسلمان مفسرین نے لکھا ہے، صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی تک، در منصور تک، صاحب در منصور سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن سے لے کر سر سید احمد خان کے قرآنی مضامین تک، سر سید احمد خان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک، مولانا مودودی سے لے کر راول پنڈی والے مولوی غلام اللہ تک، ہر ایک نے متفقہ طور پر لکھا کہ سورہ کوثر اس لیے پیغمبر کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کی توہین کے مشورے کیا کرتے تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، پیغمبر کو ابتر کہا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ قانون بھی طے ہوا کہ کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا. کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا. یہ سب کعبے کے نیچے بیٹھے تھے نا. کعبہ ہے ہی اسی لیے کہ کل کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے اور آج کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے. کعبہ کسی کو عزت نہیں دیا کرتا. کعبے کی نسبت کی وجہ سے کوئی صاحب عزت نہیں ہوا کرتا. صاحب عزت ہوگا احترام نبوت کی طرف، صاحب عزت ہوگا احترام رسالت. یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر اعلان کیا کرتے تھے کہ نبی معاذ اللہ ابتر ہے، نبی کے کوئی اولاد نہیں ہے، نبی کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوگا. چند دن کا مشن ہے، چند دن کی رسالت ہے. جب نبی ختم ہو جائیں گے، جب معاذ اللہ نبی مر جائیں گے، ان کا مشن بھی مر جائے گا، ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کا کوئی وارث تو ہے ہی نہیں. کافروں کی سوچ تھی، کافروں کی سوچ تھی. یار کیا سن رہے ہیں آپ؟
کافروں کی سوچ تھی، کافروں جملہ مجھے کہنے پہ مجبور نہ کرے، کافروں کی سوچ تھی نا اعلان رسالت کے وقت کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ مسلمان کی سوچ تو نہیں ہے نا، کافروں کی سوچ تھی نا. تو کافروں کی سوچ تھی تو میری جان اسلام کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، اپنے عمل سے انسان پہچانا جاتا ہے. اگر اس زمانے کا ابو جہل اور ابو سفیان کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کو لاوارث کہہ رہا ہے تو اگر وہ کافر ہے تو اگر بعد کا مسلمان تخت پہ بیٹھ کر نبی کی بیٹی کے سامنے نبی کو لاوارث کہے تو کیا کہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک سلامت رکھے آپ کو. ایسا محترم وہ اگر لاوارث کہے تو کافر، یہ اگر لاوارث کہے تو مسلمان. ہم نے نہیں غور کیا، ابھی بھی غور نہیں کیا. ارے بھائی ابھی مسجد اقصی جلی، ابھی یہودیوں نے مسجد اقصی جلائی نا، بیت المقدس کی توہین کی. اور میں مسجد اقصی کے ارد گرد جتنے صحابہ اکرام کے اور بزرگوں کے مزار تھے وہ اسرائیل نے یہودیوں نے مسمار کر دیے نا. تو سارے پاکستان کا مولوی چلا اٹھا، توہین ہو گئی، توہین ہو گئی، یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے کہ بزرگوں کے مزارات منہدم کرتے ہیں. تو طے کر لیا نا مسلمانوں نے قانون کہ جو بھی بزرگوں کے مزارات منہدم کرے وہ یہودی بھی ہے، وہ کافر بھی ہے. جو یہودی بھی ہے وہ کافر بھی ہے. تو اگر بزرگوں کے مزارات مسجد اقصی میں منہدم کیے جائیں، ان کو منہدم کرنے والا یہودی ہے، اور جو رسول کی بیٹی کا مزار منہدم کرے بات یہ ہے دوستو کہ شجرہ خبیثہ بھی مسلسل چلا آ رہا ہے اور شجرہ طیبہ بھی قیامت تک قائم ہے. صرف یہ ہے کہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ نہیں رکھتا، شاخوں سے پھوٹتا ہے، اور شجرہ طیبہ اپنی جڑ رکھتا ہے، اپنی اصل رکھتا ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے، اپنی اصل رکھتا ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے. حبیب غم نہ کرو، یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر، ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی نسل عطا کی، کبھی ختم نہیں ہوگی. ابھی تیری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری نسل باقی رہے گی. اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ انا شانیک هو الابتر، تیرے دشمن کی نسل باقی نہیں رہے گی. یہ وعدہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. یہ وعدہ میری کتابوں میں نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ نبی کی نسل باقی رہے گی اور نبی کے دشمن کی نسل باقی نہیں رہے گی. تو پھر کتابوں پر پابندیاں لگانے کے مطالبے کیوں کرتے ہو؟ کتابوں پہ پابندی لگا دو، کتابوں پہ پابندی لگا دو. ارے پابندیاں لگانا ہے تو پھر سورہ کوثر پہ پابندی لگاؤ، جہاں نبی کے دشمن کو ابتر کہا گیا ہے. جو بھی نبی کا دشمن ہو، نہیں ابھی میں سمجھاتا ہوں، جو بھی نبی کا دشمن ہو وہ ابتر ہے. جو بھی نبی کا دشمن، جو بھی رسول کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، چاہے کل کا دشمن ہو یا آج کا دشمن ہو. جو نبی کو نبی نہ مانے وہ بھی دشمن، جو مان کر نبوت میں شک کرے وہ بھی دشمن، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی دشمن، جو نبی کے سینے کو آپریشن کرے وہ بھی دشمن، جو نبی کو جبریل سے اقرا کے معنی سمجھوائے وہ بھی دشمن، جو نبی کو 40 برس سے پہلے نبی نہ مانے وہ بھی دشمن، جو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ بھی دشمن، جو نبی کے ذہن و دل و دماغ میں شک کرے وہ بھی دشمن. میں
جملہ کہہ دوں، میں جملہ کہہ دوں، وہ میں جملہ کہہ جا رہا ہوں، جو نبی کے جنازے میں شریک نہ ہو. یار میری جان، ایک بات آ گئی ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی وضاحت اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ، بددیانت ہے شجرہ خبیثہ کے بادشاہوں کی چشم و ابرو کے اشارے پر بے غیرت تاریخ مرتب کرنے والا مورخ. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ کہ علی کی فلاں سے دوستی ہو گئی تھی، علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے، علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے. علی کے تعلقات اچھے نہ ہوتے تو علی مشورہ کیوں دیتے؟ یہ پورے نوجوان دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، اس لیے بڑا فیصلہ کو جواب دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ. رتیہ سیدہ کے در و دیوار سیالکوٹ کے یاد رکھیں گے جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں، اور جامع کوثر کی طرح اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں اونڈے لو اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے مقام فخر پر گفتگو کرو. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ کہ علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے، فلاں سے تعلقات اچھے تھے. اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مشورہ کیوں دیتے؟ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مسئلے کیوں حل کرتے؟ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو ہلاکت سے کیوں بچاتے؟ اگر آمادہ ہو دوستو تو مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک جملہ بہت آہستہ سے میں کہوں گا لیکن بہت زور سے آپ سنیں گے. یہ کلیہ ہے، زندگی میں دوستی آزمائی نہیں جاتی. زندگی میں دوستی آزمائی نہیں جاتی، دوستی آزمائی جاتی ہے مرنے کے بعد. مجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. جلتی ہوئی شمع کے پروانوں کا عشق معتبر نہیں ہوتا، بجھی ہوئی شمع کے گرد پروانے رہیں. یار سمجھو، یار سمجھیں، یار سمجھیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں نا سارے ذہن کالج یونیورسٹی کے پالیدہ نظر صاحب مجلس، جاننے والے مجلس کے معیار کو اور اس گفتگو کو سنیں گے جو نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں. بجھتی ہوئی شمع کے گرد پروانے باقی رہیں، یہ ہے معیار محبت. زندگی میں نہیں، زندگی میں تو بڑے لحاظ ہوتے ہیں، ملاحظے ہوتے ہیں، فلور کراسنگ ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، دینا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے، آنکھ کی شرم ہوتی ہے، السلام علیکم کرنا پڑ جاتا ہے، ہینڈ شیک کرنا پڑ جاتا ہے. اور آج کل تو بیماری چل رہی ہے گولڈن شیک ہینڈ کی. ٹھیک ہے، زندگی میں تو یہ سارے ہاتھ وات ملائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ دوستی کا پیمانہ صرف ایک ہے اور وہ موت کے موقع پر دوستی پرکھی جاتی ہے، میت پر. فیصلہ دے رہا ہوں خدا کی قسم، اگر آپ کے دل کی دھڑکنیں جبریل کے ساتھ رقص کرتی ہوئی نجف تک نہ جائیں تو پھر علی سے بھیک میں مانگی ہوئی تاثیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں. میں جس منزل پر ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے، اور پھر ہم علی مولا کی دھمال ڈالیں گے. لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں پابندی خود لگا رہا ہوں تاکہ ایک نتیجہ تاریخی آپ کی خدمت پہ. میت پہ فیصلے ہوتے ہیں، مرنے پہ فیصلے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو جب کوئی مر جاتا ہے اس دنیا میں، ظاہر ہر ایک کو موت آنا ہے، ہر ایک کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر ایک کو مرحلہ موت سے گزرنا ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے. لیکن فیصلے میت پہ ہوتے ہیں، فیصلے موت پہ ہوتے ہیں، فیصلے جنازے پہ ہوتے ہیں. جاگتے رہو، جاگتے رہو، سست نہ پڑو، نتیجہ دوں گا. یہ فیصلے میتوں پہ ہوتے ہیں. یاد رکھیں، میں آپ کو چند سال پہلے لے جاتا ہوں، ایک مثال کے لیے صرف اشارہ کرتا ہوا. ایک بہت بڑی اسلامی جماعت کے امیر کا انتقال ہوا تھا امریکہ میں، بفیلو ہاسپٹل میں. وہاں سے ان کی میت آئی تھی لاہور. تو سربراہ مملکت جو اس زمانے کا تھا وہ اپنا سارا کاروبار حکومت اور تخت چھوڑ کر مودودی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا.
مجھے پتا ہے نا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے خوبصورت ذہنوں کو میں کیا تحفہ دینا چاہ رہا ہوں اس منظر پر. اس لیے ایک ایک ذہن آئی وانٹ کمپلیٹ کنسنٹریشن، ایک لمحہ بھی اس وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. سربراہ مملکت حکومت کی ساری مصروفیات ترک کر کے مودودی کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور آیا. جنازے میں شرکت کی یعنی 1400 برس کے بعد سربراہ حکومت نے 1400 برس کے ایک تاریخی واقعے کو تو غلط ثابت کر دیا کہ اگر عقیدے ایک ہو، مذہب ایک ہو، مزاج ایک ہو، طبیعت ایک ہو، تینت ایک ہو، دوستی اچھی ہو، تعلقات اچھے ہوں، رجحانات ملے، خیالات ملے، عقیدے ملے، ایمان ملے، تو پھر حکومت چھوڑ کے بھی جنازے میں شرکت کی جاتی ہے اس کے جس سے تعلقات اچھے ہوں یا جو اپنا ہم مذہب ہو. نہیں دوستوں، میں چند جو بالکل آمادہ ہیں دوست صرف انہوں نے سمجھا ہے اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آخری قناعت تک بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان اور بزرگ میرا سنیں اس حقیقت کو، اس لیے کہ بہت بڑے پردے سے، بہت بڑے ناز سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں. بھائی یہ طے ہے نا اس وقت کے سربراہ حکومت نے مولانا کے جنازے میں شرکت کی، حکومت کا کاروبار چھوڑا نا. کیوں شرکت کی؟ اس لیے کہ سربراہ کا عقیدہ اور مرنے والے کا عقیدہ ایک تھا. سوچو مزاج ایک تھا، تینت ایک تھی، طبیعت ایک تھی، شجرہ ایک تھا. یار بتوجہ، شجرہ ایک تھا، حسب نسب ایک تھا. اس لیے حکومت کا کام چھوڑا، جنازے میں شریک ہوئے. طے ہو گیا نا کہ جہاں شجرہ ایک ہو اور عقیدہ ایک ہو وہاں حکومت کی خاطر میت نہیں چھوڑی جاتی. جاگو جاگو جاگو. نہیں ابھی نعرہ آئے گا بڑا تاریخی انشاءاللہ، لیکن اتنا صحیح سمجھے جہاں عقیدے ایک ہوں، دوستی ہو، تعلقات ہو، مذہب ایک ہو، رجحانات، میلانات، عواطف، خیالات، نظریات، آئیڈیالوجی، جہاں تعلقات اچھے ہوں وہاں جنازوں کے لیے حکومت چھوڑی جاتی ہے، جنازے میں شرکت کی جاتی ہے. جہاں مذہب ایک ہو. میں اور کیا کہوں، خدا کی قسم میں مجلس مکمل پڑھ چکا ہوں. چاہے تو آپ یہی سمجھ لیں، چاہے تو میں 2 گھنٹے اس کی وضاحت کرتا رہوں اور آپ کو سلامت رکھے. جہاں مذہب ایک ہو، عقیدہ مرنے والے کا ایک ہو تو حکمران حکومت چھوڑ کے میت کو ترجیح دے گا، حکومت کو ترجیح نہیں دے گا. اور میرے نوجوان دوستوں، مولا تمہیں سلامت رکھے. اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں. اب مجھ سے کبھی یہ سوال نہ کرنا کہ رسول اللہ جیسے کائنات کے عظیم رسول کا جب وصال ہوا تو فلاں جنازے میں نہیں آیا، فلاں جنازے میں نہیں آیا، فلاں جنازے میں نہیں آیا. ارے کہہ تو دیا رسول جن کا عقیدہ رسول سے نہیں ملتا تھا وہ نہیں آئے، اور جن کا عقیدہ رسول جیسا تھا وہ جنازے میں میں وعدہ پورا کرے یا تھوڑا دیا. چلیں اب یہ علی کی بادشاہی آگے چل کے سمجھاؤں. ذرا یہ بات مکمل ہو جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت. میں چاہوں گا کہ جب میں یہاں سے بالکل میں جب یہاں سے جاؤں تو میری قوم کے بچے کا
ہونے کے بعد جب سے رات سے آپ نے تقریر کی ہے، بچے بچے گلیوں میں قومی ترانہ بنا کر کہتے پھر رہے ہیں ارے مولا ارے مولا ارے مولا ارے مولا ارے نعرہ حیدری، یہی ہمارا ترانہ ہے۔ اور الحمدللہ پیغمبر نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ جس وقت علی کی محبت تیرے دل میں دیوانوں کی طرح رقص کیا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ پوری حدیث نہیں بتا رہا ہوں ہمارے وقت کی وجہ سے، کیونکہ مجھے بہت آگے جانا ہے، اور شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی دو تصویریں انشاءاللہ میرے مولا کے صدقے میں مجھے آج پیش کرنا ہے۔ اس لیے ذرا سا اس جملے پر اور توجہ کر لیں تو دوستو اب اس میں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلاں رسول کے جنازے میں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ بھائی کہہ تو دیا، جو جس کا ہم عقیدہ ہوتا ہے، نہیں پھر غور کر لو، جو جس کا ہم عقیدہ ہوتا ہے، جو جس کا ہم عقیدہ ہوتا ہے وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوا کرتا ہے جس کا جو ہم عقیدہ ہو یا جس سے تعلقات اچھے ہوں، چاہے مذہب دوسرا ہو مگر تعلقات اچھے ہوں۔ جب بھی جنازے میں بڑی توجہ، پوری تاریخی توجہ چاہوں گا آپ کی اس جملے پر، اور حکم جنازہ شریعت میں سنی شیعہ مسلمانوں میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی میت دیکھ لو تو چند لمحے ضرور اس کے جنازے کو کاندھا دو۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، اسی پر فیصلہ ہے۔ یہ حکم شریعت شیعہ سنی کے درمیان متفقہ ہے کہ کسی مسلمان کا پھر سوچ لیں بولا آپ کو سلامت رکھیے، کسی مسلمان کا جنازہ دیکھ لو تو اس کے جنازے میں ضرور چند لمحے صحیح، چند قدم صحیح ضرور شرکت کرو۔ دوستو کہا گئی وہ تاریخ، اب میں جملہ آپ کی خدمت میں فیصلہ کن مرحلے پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے، جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ، فلاں سے صلح ہو گئی تھی، جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ۔ میں سیالکوٹ کی سرزمین پر، علامہ اقبال کی سرزمین پر اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے، اور میرا یہ کیسٹ جہاں جہاں پہنچا سکتے ہو میرے نوجوان دوستوں پہنچاؤ ہے کہ گھر میں پورے اعتماد کے ساتھ اس تاریخی جلسے میں عرفان عابدی آج اعلان کر رہا ہے کہ یہ تاریخ کی اصل حقیقت پر اگر کوئی مجھے دلیل لا دے تو میں قرآن پر اپنے آپ کو کافر لکھ کر دے دوں گا، اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا۔ صرف فیصلہ ایک ہی جملے میں ہے، اور وہ یہ کہ جب شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرو۔ اے علی پر حکمرانوں کی دوستی اور اچھے تعلقات کا الزام لگانے والے تاریخ کے شجرہ خبیثہ کی خبیث نسلوں، اس جملے کا مجھے جواب دو، چیلنج دے کے جا رہا ہوں، چاہے مر جاؤں میں اس منزل پر، کلیجے کی طاقت سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی علی سے دوستی کے تاریخ میں ڈھڈورے پیٹے جا رہے ہیں وہ سارے حکمران مدینے میں، علی کے محلے میں، علی کے گھر کے برابر میں، علی کی زندگی میں مرے، میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی ایک کے جنازے میں بھی علی کی شرکت بتا دوں۔